آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان جوڈیشل آفیسر سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس ایشو کو ریزالو کرنے میں ہمیں کامیابی ہوئی۔ میں آج کے اس فورم سے جتنے بھی پنجاب کے بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں، جتنے بھی وکلاء ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ ان افراد سے وہ ہوشیار رہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ ہر جج کے دل میں وکیل کا بڑا احترام ہے، جس میں بھی شامل ہوں، اور ہم بالکل کسی بار کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا۔ اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ان کا احترام کریں۔ ہم پھر جو قانون کے مطابق ہوگا، قانون سے ہم باہر بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں تمام بار عہدیداران کا آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 3 ہفتے سے ہڑتال کی کالیں تھیں، وہ کسی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھاولپور ہو، کسی ہائی کورٹ بار کی طرف سے ہڑتال کی کال نہیں دی گئی۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کی موسٹلی جو ڈسٹرکٹ کی اور تحصیل کی باریں ہیں، اوور ویلمنگ میجارٹی وہ انہوں نے بھی ہڑتال کی کال نہیں دی۔ میں ان تمام عہدیداروں کا جو ہائی کورٹ کے ہیں یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی سینٹی پریویل کرے گی اور اس ہڑتال کے کلچر کو ختم کیا جائے گا۔ اس بابت آپ کو پتہ ہی ہے کہ محترم چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ بانیان پاکستان میں سے قاضی عیسیٰ صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے دل میں درد ہے اس قوم کا، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی 2023 CMR 421 میں یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وکیل جب فیس لے لیتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو، اور انہوں نے یہ وکلاء کی ہڑتال کو ڈسکریج کیا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ PLD 2023-145 پشاور 145، اس میں جو رول 175B ہے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل روز کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی وکیل یا کوئی بار پاکستان بار کونسل کے کہنے پہ ہڑتال نہیں کرے گی اور عدالتوں میں وہ وکیل پیش ہوگا تو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا۔ اس رول کو انہوں نے آرٹیکل 4, 8 اور 18 کے منافی قرار دے کر اس کو وائڈ قرار دے دیا اور اس کو قانون سے حذف کر دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، آپ نے بھی، وکیلوں نے بھی، اور باقی جتنے متعلقہ ایجنسیز ہیں ان نے بھی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب اپنا آپ فرائض سر انجام دیں تو بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے وہ سر انجام دیں۔ ہم نے نہ کسی حکومت کی، نہ کسی ایجنسی کی، نہ ہی کسی ادارے کی کو بی ٹیم بننا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگلے جہان میں ہمارا حساب ہوگا، اس وقت ہمارا ساتھ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کا ایک خواب تھا
آزاد عدلیہ۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے سب سے پہلے ایک عظیم جورسٹ جج اے آر کارنیلیس صاحب نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر چلتا رہا اور اس میں شامل ہوتے گئے جسٹس سعید الزمان صدیقی، جسٹس وجیہ الدین، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس خلیل الرحمان اور بہت ساری جج صاحبان۔ اور اس سفر میں ایک بہت اہم کردار سابقہ چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب اور ان کے رفقا کا رہا۔ اس کی تعبیر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی خواب کی تعبیر کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا اور اس خواب کو تعبیر دے کے ہم نے چھوڑنی۔ یہ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ عدالتی نظام ایک مظلوم، بے کس اور کمزور کے لیے بنایا گیا۔ طاقتور اپنا حق ہو یا نہ ہو لے لیتا ہے، لیکن مظلوم کو اس نظام میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اس سفر سے، اس عزم کے ساتھ اپنے عدالتی سفر کا آغاز کرنا ہے کہ آپ اپنے دل میں صرف خوف خدا رکھیں گے اور عرش والے خدا کا خوف رکھیں گے اور فرشی خداؤں سے نہیں ڈریں گے۔ میں آپ سب کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جوڈیشل آفیسر سے خطاب جاری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جج کو قانون پر دسترس ہونی چاہیے۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ کورس مکمل کرنے والے سول ججز کا یہ 3 ماہ کا تربیتی کورس مکمل ہوا ہے اور یہاں چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کے لیے عدل کرنے کے لیے چنا ہے اور آپ کو اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارا تحریری ٹیسٹ ہو چکا ہے اور 14 لاکھ کیس ہیں، ججز کی کمی کا سامنا ہے، ایسا کہنا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا۔ اور پنجاب میں 14 لاکھ کیسز ہیں اور جس میں ججز کی کمی کا سامنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ 90% سے زائد وکلاء اچھے لوگ ہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر براہ راست سے چلتے ہیں۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں پری سروس ٹریننگ کورس کی اختتامی تقریب جاری ہے اور مسٹر محمد بشیر۔ سول ججز میں سب سے پہلے مس یمنا کامران، مس ذکرہ گل نیازی، مس صبا بلوچ، مس سہرش سردار، مس سحر سجاد۔ شہریوں نے گرمی کا توڑ نکال لیا، منچلوں کی بڑی تعداد نے نہر کا رخ کر لیا، بچے بڑے سبھی پانی میں ڈبکیاں لگا کر گرمی بھگانے میں مصروف ہیں۔ محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں۔ اسامہ بتائیے۔ اس وقت لاہور میں نہر کے کنارے میں موجود ہوں، یہاں پر شدید ترین گرمی کا عالم ہے اور صبح سے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ سورج کے تیور بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ دن کے آغاز کے وقت ہی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا تھا، لیکن لاہور کے باسیوں نے اس کا خوب حل نکالا اور نہر میں ڈبکیاں لگا کر گرمی کی شدت اپنے طور پر کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور میں آج بھی کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔
हवा में नमी का तनासुब 20% है, जबकि 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ नहर पे मौजूद है, जो गर्मी की शिद्दत से सताए हुए हैं और अपने तौर पर गर्मी की शिद्दत कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नहर में नहाने से वक्ती तौर पर ही सही लेकिन गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो जाती है। एक बड़ी वजह यह भी है यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद की, क्योंकि नहर पे कोई टिकट नहीं है, कोई पास नहीं है, यहाँ हर आने जाने वाला फ्री में नहा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद देखी जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल्स पर या दूसरे जो तालाब वगैरह हैं वहाँ पर जाने के लिए एक टिकट, एक पास भी मौजूद है, जिसके लिए शहरियों को पैसे भी अदा करना पड़ते हैं। लेकिन नहर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बिल्कुल फ्री शहरी आकर नहा सकते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर के किनारे बैठे हुए और नहर में डुबकियाँ लगाकर भी अपने तौर पर गर्मी की शिद्दत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपका शुक्रिया। महकमा ताल्लुकात आमा में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बराह रास्ते चलते हैं। उसके चीफ एग्जेक्टिव की तैनाती की मंजूरी दी गई है। उसके बाद जो रूडा है उसके लिए 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी नामजदगी की मंजूरी दी गई है। उसके बाद पैमको और एक ईरानियन कंपनी है, उनके बीच में 2021 से एक जो है वो इशू चल रहा था और उसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत लंबे चौड़े हरजाने जो हैं वो भी पंजाब हुकूमत के ऊपर उसके केस फाइल किए हुए थे। तो उनके बीच में जो है वो सेटलमेंट की मंजूरी भी आज जो है वो सूबाई काबीना ने दी है। उसके बाद जो एक 12 रुकनी नई स्टैंडिंग कमेटी कैबिनेट की बनाई गई है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके लिए। उसके बाद पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए उसके चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर जो है उनकी तैनाती की मंजूरी दी गई है। सरगोदा में जो है आज तक कोई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जो सुथरा पंजाब है उसकी जो है वो एक विंग के तहत सरगोदा के अंदर भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंडोमेंट फ़ंड कंपनी जो है उसकी मंजूरी दी गई है और कंपनीज़ एक्ट जो है 2017 का उसके तहत इसकी मंजूरी दी गई है। उसके बाद दौरान मुलाजमत जो वफ़ात पा जाने वाले SP पुलिस अफसरान होते हैं उनकी अहल खाना के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी गई है। पहले ये रिवायत थी कि जो पुलिस अफसरान बाहर से आते थे, पंजाब से बाहर से, उनको जो है वो पंजाब कैटर नहीं करता था, तो उसकी मंजूरी आज सूबाई काबीना ने दी है कि अगर वो पंजाब में सर्व कर रहे हैं, अगर वो पंजाब के अंदर जो है वो दौरान मुलाजमत उनकी जो है वो वफ़ात होती है तो उनके लिए माली मदद जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। उसके बाद पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसके लिए उनके डायरेक्टर जनरल की जो है असामी उसकी भी मंजूरी दी गई है और एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है उसके डायरेक्टर जनरल की असामी की मंजूरी दी गई है। और इसके ऊपर काबीना के आज इजलास में जो पूरी कैबिनेट है उसने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को खराज तहसीन पेश किया कि सिर्फ 3 महीने की एक कलील मुद्दत के अंदर जो पहले दिन उन्होंने इस अज़म का इयादा किया था कि आम और गरीब आदमी की जो महंगाई है वो उनका प्राइम इशू है और उनके तमाम इक़दामात की जो है वो रोशनी में मुझे ये बताते हुए अल्लाह के करम से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चावल जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो कम हो गया है। जो गैस सिलेंडर है, जो 3500 वाला गैस सिलेंडर था वो 2500 रुपये है। पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है, आटा सस्ता हो गया है, घी सस्ता हो गया है। रोटी कल चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की है, रोटी 12 रुपये जो है वो कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी जो है वो की गई है। सीमेंट और सरिया जो है वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी अल्लाह के फजल से वो भी सस्ता हुआ है। डॉलर भी हमारे मुल्क में अल्लाह का करम यह है कि एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। मुल्क के अंदर जो है वो तमाम इशारे बेहतर हो रहे हैं। जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रैक पे है, पाकिस्तान जो है उसकी महंगाई में कमी होगी। पहले टैक्स फ्री IT जोन जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके ऊपर काम करने के लिए विज़न की, बसीरत की और हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर जाली सोशल मीडिया टीमों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई जाली अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये वो चीज़ें हैं जो अब आवाम अपने मुंह से कह रही है कि उनको सस्ती चीज़ें मिलने शुरू हो गई हैं, सब्ज़ियां सस्ती हुई हैं और ये तमाम जो फ़वाइद हैं ये आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। इसके ऊपर आज पूरी काबीना ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो खराज तहसीन पेश किया। उसके साथ एक और जो चीज़ है जो आखिरी एजेंडा आइटम था वो ये है कि
ہمارے ایک مہمان ہیں جی جو اڈیالہ جیل میں تشریف فرما ہیں، جو کافی لاکھوں روپے کے پڑھتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو، اور ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی جب بھی پیشی ہوتی ہے تب بھی، اور جب بھی ان سے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تب بھی، ان کے طرف سے یہ ایک ہمارے صحافی ہیں، اگر آپ چاہیں گے میں ان کا نام بھی دے دوں گی، ایک رئیس صاحب ہیں جی ٹی وی سے، انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ موصوف جب بھی جو ہے عدالت کے اندر جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کچھ صحافی حضرات بھی وہاں جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی، پبلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی ہوتی ہے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ مجھے ملنے کوئی نہیں دیتا، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے ہمارے بیچ میں شیشہ لگا دیا گیا ہے، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ میں قید تنہائی میں ہوں، اور ہر وقت وہاں پہ مجمع عام جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ مجمع عام اکٹھا کرنے میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے باہر کیا آ رہا ہے، وہاں سے باہر یہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ جب وہ موصوف ملتے ہیں پارٹی کے لوگوں سے ملیں تب بھی، اور جب وہ جو ہے وہ ان کی کوئی چیز باہر آئے، جیسے ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کالم ان کو خط لکھا، اس کے بعد اپنی پارٹی کو بھیج کے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کرایا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے اپنے دورے حکومت سے نکلنے کے بعد فونیں کرائی تھی کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دے، یہ اور یہ اس کے بھی علاوہ ہے کہ جب ایک ٹیلی گراف جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف، اس کے اندر ایک بہت زہریلا ایک کالم چھپتا ہے، اور اس کالم کے اندر کیا ہوتا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا، میری بیوی کو زہر دے دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس جاری ہے۔